آج میں باپ ہونے کی حیثیت سے سوچوں کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھایا کیا؟ صرف بلا لگانے کے لیے؟ سکول کی تعلیم بری نہیں، سکول کی تعلیم بھی بری نہیں، تعلیم وہ دلوائی جس میں سوائے دین کے اوپر چھری چلانے کے اور کچھ نہیں۔ کبھی کسی دینی مجلس میں لے کے گیا، کبھی بیٹی کو کوئی دینی مجلس میں نے اٹینڈ کروائی؟ کس بات پہ رونا؟ میری تربیت کا تو ہدف یہ تھا، بیٹا پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری مل گئی پھر جہنم میں؟ غلط تربیت۔ بیٹا پڑھو گے تو گاڑی ملے گی، گاڑی مل گئی پھر نتیجہ جہنم میں، اور نماز بھی کوئی نہیں۔ تربیت کا مفہوم ہی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا؟ جب رب راضی ہوگا تو چیز باقی بچے گی کوئی نہیں۔ ہماری تربیت کا ہدف ہی غلط ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، دیانتداری سے مجھے بتائیے، جو شخص اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن نہیں پڑھاتا، او لیول اور اے لیول کرواتے، آخر کیوں کرواتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اچھی نوکری ملے گی۔ کون مقصد ہوتا ہے؟ یا کوئی ایسا انسان دکھائیے، ہاں ایسے ہیں اللہ کے بندے، جس نے وہ تعلیم پڑھ کے دین کی بھی خدمت کی ہو۔ وہ انگریزوں کے بوٹ ہی چاٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کا معیار، ان کی سوچ، ان کے تخیلات میں اگر کوئی بستا ہے تو وہی بستا ہے جو مظاہر ہے۔ انگلینڈ نے یہ کیا، امریکہ نے کیا، اور یہاں رک کے میں مثال دوں گا۔ منہج کی خرابی یہ ہے کہ ہم مظاہر پہ ایمان لانے والے، ہم ایمانیات پہ توجہ دینے والے نہیں۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم ولدت فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ روم کا دارالخلافہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایرانیوں نے، اللہ کے رسول کے دور میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو کفر کا سرغنہ اس کے سامنے آ کے کہتے ہیں 7 سال کے بعد رومی دوبارہ غالب آ جائیں۔ کہتے ہیں ٹھیک تو ہو، جس کا دارالخلافہ بھی چھن گیا 7 سال کے بعد یہ اٹھ سکے گا؟ وہ مظاہر پہ اعتماد کیے بیٹھے تھا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، اور ابو بکر صدیق وہ قرآن کی بات پہ یقین کر کے کہہ رہا تھا۔ آ کے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو شرط لگا دی، اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا، 10 اونٹنیوں کی شرط لگائی ہے، اگر 7 سال کے بعد رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹنیاں میں لوں گا، مگر نہ مجھے دینی پڑیں گی۔ فرمایا ابو بکر دوبارہ جاؤ، شرط دوبارہ لگاؤ، 9 سال کی لگا لو۔ بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ جب گیا اس نے کہا 100 کی شرط لگا لو، لگائی۔ آج بھی دنیا مظاہر پہ مرتی ہے۔ بلا ہونا چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے، یہ مظاہر ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مظاہر نہیں، جو حقائق اترے ہیں اللہ کی طرف سے، اس پہ یقین و ایمان تھا۔ اور کیا ہوا؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے بعد غلبہ عطا کیا، مسلمان بھی خوش ہو گئے۔ ثابت کر دیا قرآن نے، جو قرآن کی بات ہے وہ سچی ہے، جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تربیت اولاد پہ ساری زندگی رونے والے کبھی شادی پہ سوچتے نہیں ہیں،
اور تعجب کی بات ہے، میں تو ابن القیم کی یہ بات پڑھ کے یقین مانو کانپ گیا کہ کتنا جرم ہے کہ جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس کا جب رشتہ کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی تہجد گزار مل جائے تو وہ آ کے اس کو سیدھا کر دے۔ سبحان اللہ، قوام اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے، اور تم کتنا ظلم کرنے لگے ہو کہ تم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکے اور کہتے ہو کہ دوسری آ کے کرے۔ ماں تو نہیں کر سکی، باپ کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو مسجد میں لے کے چلا جائے، اور وہ دوسری آ کے وہ کرے گی اس کی تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار الزوجہ میں جو پیغام دیا وہ سننے والا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس جب کوئی شخص آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو فتنہ و فساد دنیا میں برپا ہوگا۔ فتنہ و فساد کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کون سا اخلاق ہے جس کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ بس جی فلاں کورسز کر رہے ہیں، اس کو کسی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو دیکھنے والے کو شرم آ رہی ہوتی کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور جب کہیں اٹھنے بیٹھنے کی بات آئے تو وہاں اس کو یہ پتہ نہیں کہ اٹھتے اور بیٹھتے کیسے ہیں، بڑے کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ اس شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسکرا کر ملنا بھی کسی مسلمان کو بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس کی تربیت کی کیا ہے؟ اور سچ روتے تھے سلف، کیا کرتے تھے اگر میرا بیٹا میرا جنازہ ہی نہیں پڑھا سکتا، اس کی یہ دعائیں یاد نہیں ہے تو میں نے کمایا کیا ہے؟ اور کبھی ہم نے سوچا کہ میں آج فوت ہو جاؤں میرا بیٹا مجھے شرعی غسل بھی دے سکے گا، میرا جنازہ پڑھا سکے گا؟ یہ تو سوچا جیب گرم کرے گا، یہ پڑھ لے۔ اصل یہ جرم اولاد کا نہیں ہے، یہ پہلے جرم والدین کا ہے جنہوں نے تربیت کا رخ اختیار ہی نہیں کیا، اور شادی کرتے وقت بھی عشوائی شادی ہوئی ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو دل بناؤ جو شکر کرنے والا ہے، زبان بناؤ جو ذکر کرنے والی ہے، اور ایسی عورت سے نکاح کرو جو آخرت میں معاون ثابت ہونے والی۔ قصہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، تیمور الدین کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کا شاگرد جب ان کے پاس آیا تو کہتا ہے میں شادی ایسی عورت سے کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے، اور اللہ مجھے اولاد دے اس عورت سے جو بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ ہدف، شعور، ویژن اس کا کلیئر ہے کہ میں نے کیوں شادی کروانی ہے۔ کہا بادشاہ کے وقت کے بادشاہ کی بیٹی حاضر ہے، کہا نہیں میں نہیں کروانا چاہتا۔ کہا یہ کیا؟ کہا میرا ہدف اور ہے۔ ایک اور عورت کا بھی پیغام آیا ہوا تھا، مسجد میں آئی، کہا جی بیٹا، کہا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو مرد مجھے پسند نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں مجھے تو ایسے مرد سے شادی کروانی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت لے جائے اور مجھے اولاد دے، وہ بیٹا بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ بہانے بناتے ہیں۔ اس شخص نے، اس شاگرد نے کہا کہ مجھے ایسی عورت چاہیے۔ کہا یہ تو بہت فقیر عورت ہے۔ کہا فقیر وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے، بے نماز کو فقیر کہتے ہیں، دیندار فقیر نہیں ہوتا، دیندار غریب اور فقیر نہیں ہوتا۔ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو کون سا بیٹا دیا جس کو آج تاریخ صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے یہ فتح کروایا۔ آج ہمارا شعور ہی نہیں، ہمیں تو چاہیے وراثت کس سے زیادہ ملے گی، یا کوئی زیادہ سے زیادہ کو حسن کے پجاری ہوتے ہیں، بس بیوی ایسی ہونی چاہیے کمرے میں بیٹھی اور باہر اس کی لائٹ جائے۔ جاہلوں کی باتیں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران ابن حسین کون تھے؟ بلال کون تھے؟ اس جیسا کمال کسی کو حاصل ہوا؟ کہ چلتے زمین پہ تھے اور ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اور کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف، عالمی منڈی کے صفحے اول کے تاجر، کہتے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے آج کہ میں اپنی بہن قریشی ہے وہ، اس کا نکاح بلال کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بڑا کر کے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں چونکہ سید ہوں تو سید گھرانے سے کو ملے گا، یہ بت تو اللہ کی صورت توڑے تھے۔ میں چونکہ راجپوت ہوں، میں چونکہ فلاں ہوں کو ملے گا تو پھر ہے، باقی کون انسان نہیں ہے؟ اور قرآن مجید نے یہ راز بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، لِتَفَاخَرُوا کے الفاظ نہیں ہیں، لِتَخَاصَمُوا کے الفاظ نہیں ہیں، لِتَكَاثَرُوا کے الفاظ نہیں ہیں کہ میرے خاندان کے بڑے لوگ ہیں، فخر کے لیے خاندان نہیں ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تو تقوی کی قیمت ہے، کسی خاندان کی قیمت